بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 6، ویلاگ نمبر 500 اور پیج ہے 541۔ ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور کچھ باقی ہے جو ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مین سبجیکٹ، مین ہیڈنگ ہے غزوہ فتح مکہ۔ اس غزوے کا سبب کیا ہے وہ بیان کر چکے ہیں۔ نقشہ فتح مکہ، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، اور یہ ہے غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش۔ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ ادھر حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکا چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے حاتب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ، حضرت مقداد رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ اور حضرت ابو مرصد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جو روضہ خاخ پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نیچے اترے، اس سے کہا کہ نیچے اترو، اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ ناظرین، سہیلی نے بعض مغازی کے حوالے سے خط کا مضمون یہ بیان کیا ہے اما بعد،
اے جماعت قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس رات جیسا سیل رواں کی طرح بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور بخدا اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا، لہٰذا تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو۔ والسلام۔ واقدی نے اپنی ایک مرسل سند سے روایت کی ہے کہ حضرت حاتب نے سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور اکرمہ کے پاس یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ نے لوگوں میں غزوے کا اعلان کر دیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا ارادہ تم لوگوں کے سوا کسی اور کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں پر میرا ایک احساس اور ایک احسان رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اشک بار ہو گئی، روانگی کی خبر دی۔ ناظرین، یہ کچھ حصہ اس کا باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کر پوچھا کہ حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے رسول، میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا، اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں، اور اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دو جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن ماروں گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر نہ ہو سکا، یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر مکہ مکرمہ کی راہ میں۔ ناظرین، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت ابو مرتد کے ناموں کا اضافہ صحیح بخاری کی روایات میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اس کا ہیڈنگ ہوگا اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ۔